الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ لیسن میں مد کا موضوع شروع کیا تھا، تو پچھلے لیسن میں ہم نے مد اصلی کی بات کی تھی، جس کو مد طبیعی بھی کہتے ہیں، جس میں الف مد، واو مد اور یا مد کی ہم نے بات کی، اور ہم نے دیکھا کہ الف سے پہلے اگر حرف پر زبر ہو تو الف مد ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے اگر حرف پر پیش ہو تو واو مد ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو یا مد ہوتا ہے، اور ان تینوں صورتوں میں ان کو ہم 2 حرکت تک کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اور مزید ہم نے پڑھا تھا کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ تو کھڑا زبر جو ہے وہ الف مد کا بدل ہے، اور کھڑی زیر جو ہے وہ یا مد کا بدل ہے، اور الٹا پیش جو ہے وہ واو مد کا بدل ہے۔ یعنی اگر ان تینوں میں سے کوئی علامت ہو تو وہ ایسے ہی تصور کریں گے پڑھنے کے لحاظ سے کہ جیسے مد ہے، تو دونوں کو پڑھنے کے لحاظ سے ہم تمیز نہیں کریں گے، یعنی کسی جگہ پہ اگر الف مد ہے یا کھڑا زبر ہے تو دونوں کو ایک ہی جیسا پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر کھڑی زیر ہے یا مد ہے تو دونوں کو ایک ہی جیسا پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر واو مد ہے یا الٹا پیش ہے تو دونوں کو ایک ہی جیسا پڑھیں گے۔ تو یہ مختصر تھا جو ہم نے پچھلے لیسن میں جس کی تفصیل پڑھی تھی۔ آج کا لیسن اصل میں اسی کا تسلسل ہے، لیسن تو الگ ہے لیکن یہ مد ہی کی جو باقی جز رہ گیا تھا وہ ہم نے پڑھنا ہے اس لیسن میں، اور وہ ہے مد فرعی۔ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ مد 2 قسم کا ہوتا ہے بنیادی طور پر، ایک مد اصلی، دوسرا مد فرعی، اور آپ کو بتایا تھا کہ مد فرعی سے مراد ہے کہ جو مد اس کے اندر سے نکلی ہو، یعنی برانچ اس کی جو شاخ ہے، فرع کہتے ہیں برانچ کو یا شاخ کو، تو وہ آج ہم پڑھیں گے مد فرعی، اور اس کی بھی آگے کچھ اقسام ہیں تو ان کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ بہت آسان ہے، بس توجہ رکھیں، اس کی جتنی اقسام ہیں اس میں تھوڑی تھوڑی کچھ ڈفرینٹ صورتحال ہوگی، اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کس صورت میں کون سی مد ہوگی۔ ان کے مختلف نام ہیں، وہ بھی آپ کو یاد کرنے ہوں گے، اور پھر ان کے ساتھ جو شرائط جڑی ہوئی ہیں وہ بھی ذہن میں رکھنی پڑیں گی، اور اس کے حساب سے پھر ہم ان کی ادائیگی کریں گے۔ ہے بہت آسان، سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ان کی تفصیل کو الگ الگ سے میمورائز کرنا پڑے گا، تاکہ جب ہم اس والی مد کو سامنے پائیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کون سی والی مد ہے۔ ادائیگی کے لحاظ سے مد کی ساری قسمیں جو ہوتی ہیں ان کو ہم ایک ہی جیسا کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں تو ہمیں پہچاننے کے لیے وہ ان کا جاننا ضروری ہے۔ تو بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں جی۔ یہ ہے جی ہمارا آج کا لیسن نمبر 10، اور یہ لیکچر نمبر کہہ سکتے ہیں ہم کہ 11 ہے، کیونکہ ہمارا ایک لیسن جو تھا وہ 2 لیکچرز میں ہوا تھا۔ تو مد فرعی کیا ہے جی؟ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ مد آواز کو بڑھانے یا کھینچنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مد اصلی کو پڑھتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا تھا، اور اس درس میں ہم مد کی دوسری قسم یعنی مد الفرعی کو سمجھیں گے۔ اچھا، مد الفرعی اس وقت بنتی ہے جب شرط مد اور سبب مد کسی کلمہ میں پائے جائیں۔ تو اب یہاں 2 چیزیں آ گئی ہمارے سامنے، ایک ہے شرط مد اور دوسری ہے سبب مد۔ تو یعنی یہ جب دونوں چیزیں کسی کلمے میں ہوں گی تو پھر مد فرعی بنے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں
اب ہم ون بائی ون ان دونوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ شرط مد اور سبب مد کا ہونا لازمی ہے کسی کلمے میں، تب جا کے یہ مد فرعی بنے گی. تو اس لیے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شرط مد کیا ہے اور سبب مد کیا ہے. تو شرط مد تو وہی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے لیسن میں، وہی جو مد اصلی ہے اسی کو شرط مد کہتے ہیں. یعنی یہ جو مد، واو مد اور یا مد، ان تینوں میں سے اگر کوئی مد ہو تو سمجھ لیں کہ وہ مد کی شرط پوری ہو. ٹھیک ہے، اگر تو خالی یہ ہیں تو پھر تو ہم نے جیسے پچھلے لیسن میں سیکھا کہ ہم اس کو سمپلی 2 حرکت تک کھینچ کے پڑھ دیں گے اور بات ختم ہو جائے گی. لیکن آج کا لیسن جو ہے وہ مد جو فرعی کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ 2 چیزیں وابستہ ہیں، ایک شرط مد، دوسرا ہے سبب مد. یعنی الف مد، واو مد، یا مد، ان تینوں میں سے کوئی ہو اور ساتھ سبب مد ہو. تو سبب مد کیا ہے؟ وہ ہے حمزہ، اور حمزہ وہ عین کی شکل کا بھی ہو سکتا ہے یا الف کی شکل کا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یا سکون اور تشدید کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اب یہ یعنی جو سبب مد ہے نا، یعنی ایک تو ہوگا حمزہ جو عین کی شکل کا بھی ہوگا یا پھر الف کی شکل کا ہوگا. اور بعض صورتوں میں یہ جو سبب مد ہے نا، وہ کسی حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے ہوگی یا پھر اس کے مشدد ہونے کی وجہ سے ہوگی. اب ہم ان کو 1 بائی 1 علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو بہت آسان لگے گا آپ کو انشاءاللہ، بس توجہ رکھیں. اچھا، شرط مد یعنی حرف مدہ الف، واو اور یا میں سے کوئی ایک، اور سبب مد یعنی الف یا حمزہ، یعنی ہے تو حمزہ ہی، وہ الف کے شکل کا بھی ہو سکتا ہے یا عین کی شکل کا بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی حرف ہوگا ساکن یا پھر وہ حرف تشدید والا ہوگا. اس میں سے کسی ایک کے ساتھ مل کر بنتی. یہ ایکچولی اوپر جو بات ایکسپلین کی گئی اسی کو نیچے دوسرے الفاظ میں لکھ دیا گیا، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اب یہ جو مد فرعی ہے یہ 5 قسم کی ہوتی ہے. اب ان 5 اقسام کو ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. پہلی ہے مد واجب. ٹھیک ہے جی، واجب کے لفظ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ضروری ہے، یعنی جب یہ والی مد ہو تو پھر ہم نے اس کے مد کو ضرور ادا کرنا ہے. ادا تو سب کو کرنا ہے لیکن اس کے ذرا زیادہ تاکید ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا مد واجب. اچھا، اس مد واجب کب ہوتی ہے؟ بات تو وہی ہے شرط مد اور سبب مد، لیکن اس میں شرط مد اور سبب مد کیسے آئے گی یہ اب ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ 5 قسم کی ہے نا، اور پانچوں کی پانچوں میں شرط مد اور سبب مد تو ہوگی، دونوں چیزیں ہوں گی، لیکن ان کی پہچان کیا ہے؟ مد واجب کب ہوگی؟ جب شرط مد یعنی الف مد، واو مد یا مد میں سے کوئی ایک، اور سبب مد حمزہ جو عین کی شکل کا ہو، یعنی مد اصلی میں سے کوئی ہو اور ساتھ عین کی شکل کا حمزہ ہو اس کے بعد، یعنی مد کے بعد، اور دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. یہ شرط ہے کہ شرط مد اور سبب مد دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں، ایک ہی لفظ میں ہوں، اور پڑھے بھی جائیں. بعض کا تو ہوتا ہے نا مطلب وہ آ جاتا ہے حمزۃ الوصل تو وہ تو پڑھا نہیں جاتا، تو جب پڑھے بھی جائیں تو پھر مد واجب پڑھیں. ٹھیک ہے جی، آسان ہے نا. شرط مد یعنی الف مد، واو مد یا مد، ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو اور اسی کلمے میں اس مد کے بعد حمزہ ہو عین کی شکل والا، تو پھر کیا ہوگا؟ مد واجب بنے گی. اور یہ دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں تو یہ مد واجب کہلائے گی. اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہم نے پڑھا نا مد اصلی جو پچھلے لیسن میں، اس کو ہم ایک کی بجائے 2 حرکت لمبا کر دیتے ہیں. جیسے حمزہ کے اوپر زبر ہو تو ہم کہیں گے آ، لیکن اگر اس کے اوپر کھڑا زبر ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے بعد الف ہو تو پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ آ نہیں کہیں گے، 2 حرکت دے دیں گے. لیکن اب جو مد فرعی ہے نا، اس میں طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم کم سے کم 4 حرکت تک کھینچیں گے، 4 سے 6، کہیں آپ کو لکھا ملے گا 4 سے 5، کہیں لکھا ہوگا 2 الف. 2 الف کا مطلب بھی 4 حرکات ہے، کیونکہ 1 الف کا مطلب ہے 2 حرکت، اور 2 الف ہو گئے تو 4 حرکت. اور اگر کہیں جگہ پہ 2.5 الف لکھا ہوگا تو یہ مختلف کتابوں میں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ مد اصلی کی نسبت ہم نے کم از کم اس کو ڈبل لمبا کرنا ہے. تو آپ کو جہاں یہ 3 حرکت لکھا ہوا ملے یا 4 یا 5 یا 6،
تو وہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ مد اصلی کی نسبت زیادہ لمبا ہم نے پڑھنا ہے. تو یہ 4 حرکت آپ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ یہ مثالیں دیکھیے، مثالوں سے آپ کو مزید واضح ہوگا. جیسے اب یہ پہلی مثال دیکھیے، شین کے اوپر زبر ہے اور پھر الف ہے. تو اگر یہ خالی اتنا ہو تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ شا، یعنی آگے الف مد ہے. لیکن اب اس کے ساتھ حمزہ ہے آگے، یہ دیکھیے. ٹھیک ہے، یعنی الف مد شین کے ساتھ ہو گیا تو وہ ہو گیا شرط مد، اور سبب مد حمزہ آ گیا ان کی شکل کا ساتھ ہی اسی ایک کلمہ میں. تو لہٰذا وہ شرط مد سبب مد دونوں چیزیں ایک کلمے میں آ گئی، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مد واجب بن گئی ہے. تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ شاء. ٹھیک ہے. اگلی مثال دیکھیے، دال کے اوپر پیش اور عین کے اوپر زبر کے بعد الف ہے، تو یہاں بن گیا الف مد، یہ شرط مد بن گئی، اور آگے پھر وہی حمزہ عین کی شکل والا، تو وہ سبب مد بن گیا. تو لہٰذا دونوں شرائط پوری ہو گئی تو بن گیا مد واجب. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ دعا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگلی مثال دیکھیے، یہ جو ہے نا حمزہ کے اوپر پیش، یہ ایکچولی یہ جو واو کے اوپر جزم ہے نا، یہ آپ سمجھے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حمزہ کے بعد اگر واو کے اوپر جزم ہو تو پھر تو وہ الف واو مد بن گیا نا. تو یہ واو مد نہیں ہے، اس کو او ہی پڑھتے، او نہیں پڑھتے. تو یہ واو خالی سمجھ رہے، یہ ایک طرح کا حمزہ ہے. لیکن ابھی ہم بات جو کر رہے ہیں نا وہ تو ہم کر رہے ہیں مد واجب کی. تو مد واجب کے لیے کیا ہے کہ یہ دیکھیے لام ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے. اب کھڑی زبر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہوتی ہے الف مد کے برابر، اور اس کے بعد حمزہ عین کی شکل کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ. تو لہذا شرط مد اور سبب مد پوری ہو گئی. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اولائکا. تو لام کو 4 حرکت سے 5 حرکت تک ہم نے لمبا کیا کیونکہ مد واجب بن گئی. اچھا، اس کو آپ دوسرے طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے میں اگر یہاں لکھوں ایسے، یہ دیکھیے، اب آپ دیکھیے یہ زیادہ واضح آپ کو لگ رہا ہوگا کہ لام کے ساتھ میں نے الف لکھ دیا ہے. اس طرح لکھنے کی بجائے اگر یہ جو میں نے ہاتھ سے لکھا ہے اس کو اگر دیکھیں تو حمزہ کے اوپر پیش ہے، آگے واو خالی ہے، تو یہ او، اور لام کے بعد الف مد ہے تو الف مد 2 حرکت تک، لیکن آگے حمزہ آ گیا عین کی شکل کا، تو اس لیے وہ سبب مد بنا، تو اب مد واجب بن گئی. اچھا، مد واجب کی جب ہم بات کریں گے نا تو ہمارے ہاں جو قرآن پاک چھپتے ہیں نا، جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں کوشش کی گئی ہے کہ اس طرح سے ان کی چھپائی کی جائے، الفاظ میں اس طرح سے مدد کی گئی ہے، یعنی ہیلپنگ علامات لگائی گئی ہیں وہاں پہ کہ تاکہ بغیر سمجھے بھی اور بغیر تجوید کے قواعد جانے بھی ہم اس کو صحیح پڑھیں، یعنی غلطی کا امکان کم سے کم ہو. تو یہ جو نشان ہے نا، یہ والا ایسے لمبا سا لا کے جو آگے ایسے کیا جاتا ہے، یہ مد واجب کی نشانی ہے. یعنی اگر کسی لفظ پہ آپ کو یہ نظر آئے اس طرح کا نشان، تو آپ کو اگر نہیں بھی پتا کہ یہ مد واجب ہے تو یہ اس نشان سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مد واجب ہے، کیونکہ اس نشان کو دیکھتے پھر آپ لمبا پڑھیں گے. آپ کو اگر نہیں بھی پتا کہ یہاں شرط مد کیا ہے، سبب مد کیا ہے، جیسے ہم میں سے کچھ لوگوں کو نہیں پتا نا کہ پہلے ہی کہ یہ کیا چیزیں ہیں، تو لیکن ہم اس کو صحیح پڑھتے ہیں اس علامت کی وجہ سے. تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب یہ علامت ہو تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہاں مد واجب ہے. اور اب چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں مد واجب کی تفصیل کو، تو اب جب آپ قرآن پاک میں یہ والی علامت دیکھیں تو آپ ڈھونڈیں کہ اس میں شرط مد کون سی ہے، سبب مد کون سی، تو آپ کو وہاں لازمی مل جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب اگلی مثال دیکھیے، یہ اس میں کیا ہے؟ سین کے اوپر زبر ہے اور واو کے اوپر زبر کے بعد الف ہے، تو واو کے بعد مد بن گئی الف مد، یہ ہوگی شرط مد. اس کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے جس کے اوپر تنوین ہے، یہ سبب مد بن گیا. ٹھیک ہے جی. تو الف مد شرط مد بن گئی اور حمزہ آ گیا سبب مد کے طور پر، تو یہاں کیا بن گیا؟ مد واجب. تو کیسے پڑھیں گے؟ سواء. ٹھیک ہے. اس کو سواء پڑھیں گے اگر تو وہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سواء کا مطلب یہ ہوا کہ مد اصلی تو ہو گیا 2 حرکت اپنے کرتی، لیکن چونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے جو سبب مد ہے، تو لہذا اب یہ کیا بنا؟ مد واجب بن گیا. ٹھیک ہے. ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں.
ये देखिए अब जीम के बाद अलिफ है, जीम के ऊपर जबर है तो अलिफ मद बन गया। तो अगर यहाँ तक बात होती तो फिर तो हम 2 हरकत लंबा करते, लेकिन आगे चूंकि हमें नजर आ रहा है ये हमजा ऐन की शक्ल का और एक ही कलमा में है, तो क्या बना, अब ये मद्दे वाजिब बन गई। तो कैसे पढ़ेंगे, जाअत नहीं पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जाअत, यानी उसको ज्यादा लंबा करेंगे। तो इसी तरह ये सारी मिसालें जो आपके सामने 3 लाइनों में नजर आ रही हैं, इन सब में यही है कि शर्त मद कोई ना कोई है, यानी वाव मद है या मद है या अलिफ मद है, और उसके बाद हमजा है। अभी जो पहली लाइन में हमने देखा ये सारे अलिफ मद वाली शर्त मद है। तो अब हम देख लें दूसरी लाइन में, ये मिसाल पहली अगर देख लें, इसमें वाव मद है क्योंकि सीन के ऊपर पेश है, उसके बाद वाव साकिन है तो वाव मद बन गई, और आगे हमजा है। तो अब ये भी शर्त मद और सबब मद दोनों आगे, तो लिहाजा इसको कैसे पढ़ेंगे, सू इन, यानी वाव मद को ज्यादा लंबा करेंगे। अभी अगली मिसाल ये या मद की देख लें, इसमें क्या है, नून के नीचे जेर है और उसके बाद या है, या साकिन, तो क्या बना, या मद 2 हरकत वाला, लेकिन आगे अन है यानी हमजा है ऐन की शक्ल का, और एक ही कलमा में है दोनों चीजें, तो क्या बन गया, मद्दे वाजिब बन गई। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हनी अन, यानी उसको या मद को ज्यादा तवील खींचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अलिफ मद, वाव मद, या मद के बाद हमजा ऐन की शक्ल का, तो उसके सबब बन गया मद्दे वाजिब। ठीक है जी, मद्दे वाजिब उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, उसकी हमने काफी सारी मिसालें देखी। तो हमने बात की है कि मद्दे फरई 5 किस्म का है, एक किस्म होगी मद्दे वाजिब। अब हम अगली बात करते हैं, दूसरे नंबर पे है मद्दे जायज। ठीक है जी, अब मद्दे जायज, जायज के लफ्ज से आप समझ जाएं कि वैसे तो ये इसको पढ़ने का तरीका वही है कि आपने 4 से 5 हरकत इसको लंबा करना है, लेकिन मद्दे जायज में फिर भी गुंजाइश है कि आप इसको 2-3 हरकत तक भी लंबा करेंगे तो यानी वो गलती नहीं गिनी जाएगी। वैसे तो अगर इसको मद्दे वाजिब की तरह ही पढ़ें तो ज्यादा सही है, लेकिन मद्दे जायज इसको इसीलिए कहते हैं कि ये यानी मद करना 4 से 5 हरकत वाली भी ठीक है, लेकिन अगर कम भी करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश यही करें कि इसको भी मद्दे वाजिब की तरह ही पढ़ें। अच्छा, इसमें भी वही बात है कि शर्त मद भी होगी और सबब मद भी होगी, लेकिन फर्क क्या है, मद्दे वाजिब और मद्दे जायज में बड़ा थोड़ा सा फर्क है। इसमें शर्त मद यानी अलिफ वाओ या में से कोई एक पहले कलमा के आखिर में होगा, और सबब मद हमजा असली अलिफ की शक्ल का दूसरे कलमा के शुरू में होगा। अब आप उनको अगर कंपेयर करें मद्दे वाजिब और मद्दे जायज को, तो मद्दे जायज में क्या आ रहा है कि ये 2 कलिमात की बात हो रही है, मद्दे वाजिब में एक कलमा की बात हो रही थी, यानी एक ही कलमा, उसके अंदर शर्त मद भी थी और सबब मद भी था। अब क्या हो रहा है कि मद्दे जायज में 2 कलिमात साथ साथ होंगे, पहले कलिमा के आखिर में शर्त मद होगी यानी अलिफ मद, वाव मद या मद, और दूसरे कलमा के शुरू में हमजा होगा अलिफ की शक्ल का, तो वो बन जाएगा सबब मद। तो ऐसी सूरत में मद्दे जायज बन जाएगी। ठीक है, पढ़ने के लिहाज से दोनों एक ही जैसे हैं। अभी हम इसकी मिसालें देखेंगे। ये देखिए जी, पहली मिसाल देखिए, सूरा बकरा से 256 नंबर आयत में से ये अल्फाज हैं। ये देखिए, पहला लफ्ज है ला, दूसरा है इकराह। अब पहले लफ्ज को अगर आप गौर करें तो लाम के ऊपर जबर है, ये जो ऊपर मद की अलामत डाली ना, ये तो चूंकि मद यहाँ बन रही है तो इसलिए है, इसको आप फिलहाल छोड़ दें। अगर क्या है, लाम के ऊपर जबर है और उसके बाद अलिफ है, तो ला यानी अलिफ मद बन गई ना। अगर खाली ये इतना लफ्ज हो तो हम इसको 2 हरकत तक खींचेंगे, और अगला लफ्ज है अलग से इकराह, यानी रा के बाद अलिफ मद है तो उसको 2 हरकत देंगे, इकराह। लेकिन अब यहाँ एक तीसरी शक्ल क्या हुई है कि ला जो है उसके आखिर में अलिफ मद है, और इकराह का पहला जो हरफ है वो हमजा है अलिफ की शक्ल का, तो जो के बन रहा है सबब मद, यानी मद का सबब बन रहा है। शर्त मद लाम के बाद अलिफ मद है और सबब मद इकराह का अलिफ है, तो अब ये दोनों चीजें पूरी होगी तो ये बन गया मद्दे जायज। तो लिहाजा इसको हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ला इकराह, हम पढ़ेंगे ला इकराह।
یعنی پہلے والا لام جو ہے اس کو 4 حرکت تک پڑھیں گے یا اس سے بھی زیادہ، اور را کے بعد جو الف ہے نا اکراہ، یہاں پہ 2 حرکت دے گی کیونکہ یہاں پہ خالی مد اصلی ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ لا اکراہ فی الدین، یہاں یا مد آ گئی تو اس کو بھی کھینچیں گے. اسی طرح جی اگلی مثال دیکھ لیں، اللہ اور پھر لا اور پھر الہ اور پھر اللہ، 4 کلمات ہیں. تو 4 کلمات میں پہلا تو ہو گیا الگ سے اللہ، ٹھیک ہے، ہم نے پہلے پڑھا نا اللہ کا لام موٹا پڑھنا ہے اگر اس سے پہلے زبر ہو، تو یہاں پہ پہلے حمزہ ہے زبر والا تو اس کو اللہ. اس کے بعد جو آج کا موضوع ہے ہمارا، یعنی اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں مد جائز کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا آپ دیکھیے یہ لا اس میں ہے الف مد، اور الہ یہاں پہ حمزہ آ گیا الف کی شکل کا دوسرے کلمہ کے شروع میں، تو شرط مد یہاں پہ ہو گئی اور سبب مد یہاں پہ ہو گیا، تو لہذا بن گیا مد جائز. تو یہاں ہم پڑھیں گے لا الہ الا. ٹھیک ہے جی. اب آپ نیچے آ جائیے، یہ مثال دیکھیے، اس میں کیا ہو رہا ہے جی، وہی لام کے بعد الف مد ہوگی اور اس کے بعد اقسم کا پہلا لفظ جو ہے وہ حرف جو ہے وہ ہے حمزہ الف کی شکل کا. تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ لا اقسم بہذا البلد. ٹھیک ہے جی. اس میں ساری مثالیں جو آ رہی ہیں وہ الف مد کی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ پہلے کلمہ کے آخر میں شرط مد ہے اور دوسرے کلمہ کے شروع میں سبب مد. تو یہ فرق ہے مد واجب اور مد جائز میں. یہ ہو گئی مد جائز کی مثالیں. اب اس میں کچھ مستثنیات ہیں، یعنی ایکسیپشن ہیں جہاں پہ مد نہیں بنے گی. ویسے تو مد جائز میں ہم نے دیکھا نا کہ شرط مد ہے پہلے کلمہ کے آخر میں اور دوسرے کلمہ کے شروع میں، اگر سبب مد ہے تو ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے مد فرعی کی شرائط کے مطابق. لیکن اگر مد جائز میں کہیں حمزہ عین کی شکل کا بھی ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوگی بات، جیسے یہ دیکھیے ہم نے چونکہ بنیادی طور پر کیا سیکھا ہے کہ دوسرے کلمہ کے شروع میں الف کی شکل کا حمزہ ہوگا زیادہ تر کیسز میں 99% یا اس سے بھی زیادہ، لیکن کہیں پہ حمزہ عین کی شکل کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے اس کی ادائیگی میں فرق نہیں پڑے گا، وہ مد جائز ہی بنے گا اور وہ اسی طرح ہی پڑھا جائے گا. جیسے یہ مثال ہے نا کالو، یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ واو مد، تو یہ مد اصلی ہوگی، شرط مد بن گئی. اب آگے والا جو حمزہ ہے وہ ہے عین کی شکل کا دوسرے کلمہ میں، تو لیکن یہ بھی مد جائز ہی ہوگا. تو قالو اذا متنا، ٹھیک ہے، یہ ہوگی ایک ایکسیپشن کہ اس میں کیا ہوگا کہ حمزہ کی شکل عین کی شکل کا بھی حمزہ ہو سکتا ہے دوسرے کلمہ کے شروع میں. دوسری ایکسیپشن کیا ہے کہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے انا اول المسلمین. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب الف مد کی بارے میں پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ انا جو ہے یہ انا ایسے یعنی یہ الف مد نہیں بنتا. حالانکہ ویسے تو دیکھیں نا یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے تو یعنی الف مد بن رہا ہے، لیکن یہاں پہ ایکسیپشن کیا ہے کہ اس کو ہم انا کہتے ہیں. جیسے بالکل نون کے اوپر زبر ہو نا اس طرح پڑھتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ لکھا ہوا نیچے. حالانکہ لکھنے میں الف ہے ساتھ لیکن پڑھنے میں نہیں، تو انا. اچھا، اب جب چونکہ شرط مد ہی نہیں پیدا ہو رہی کیونکہ ایکسیپشن ہے، تو آگے اول میں پہلا حرف حمزہ ہے تو یہ مد جائز کی شرائط پوری نہیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ پہلے والا انا جو ہے وہ انا نہیں ہے، تو لہذا یہاں پہ پھر مد واجب ادا نہیں ہوگی. یہ ایکسیپشن ہے، یعنی بہت کام ہے. عام طور پر جو رول ہوتا ہے وہ زیادہ تر کیسز میں اپلائی ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی قانون ہو اس میں کچھ نہ کچھ مستثنیات ہوتی ہیں، تو اس کی بھی یہ ہے. تو یہ اس کو ہم پڑھیں گے انا اول المسلمین، اس کو لمبا نہیں کریں گے. اچھا، 2 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد تیسری چیز دیکھ لیجئے. تیسری ایکسیپشن کیا ہے کہ یہ کچھ الفاظ ہیں جو قرآن پاک سے لیے گئے ہیں. یہ 3 صورتحال ہیں ایسی کہ جس میں مد واجب مد جائز نہیں بنی، یعنی یہ لا ہے اور اس کے بعد انتم ہے. ویسے تو اگر ہم نے جو رول پڑھا ہے اس کے مطابق تو یہ نا لا میں الف مد ہے اور اس کے بعد الف آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ شرط مد سبب مد 2 کلمات میں ہوئی تو مد جائز بننا چاہیے. اسی طرح اس میں اگر دیکھیے تو یہاں لا کے بعد
الف کی شکل کا حمزہ ہے. اسی طرح یہاں دیکھیے یہاں بھی لا کے بعد الف کی شکل کا حمزہ ہے. تو یہ لیکن 3 سچویشن ایسی ہیں کہ یہاں پہ ہم نے مد جائز نہیں کرنی بلکہ اس کو بغیر الف کے پڑھنا ہے. اس کو ہم نے پہلے کو پڑھنا ہے لا انتم اور دوسرے کو پڑھنا ہے ولا اودعو اور تیسرے کو پڑھنا ہے لا الی الجحیم. یہ ہم نے اس پہ یہ نہیں بحث کرنی کہ یہ کیوں ہے ایسا, کیونکہ یہ ہمیں اہل زبان کی طرف سے جن کی زبان ہے نا وہ اس طرح پڑھ دیں, لہذا ہم نے یہ اس کو ایکسیپشن کے طور پر ماننا ہے. جیسے ہوتا ہے نا ہر زبان میں کہ جی جیسے فرض کیا کوئی مثال لے لیں, جیسے انگلش میں ہم پڑھتے ہیں BUT بٹ, لیکن PUT پٹ نہیں پڑھتے, PUT پٹ پڑھتے ہیں. لیکن ہم ان سے بحث نہیں کر سکتے کہ جی یہ وہ بٹ کیوں ہے اور یہ پٹ کیوں ہے, چونکہ وہ اسی طرح پڑھتے ہیں, شروع سے انہوں نے اسی طرح سیکھا ہے اور آگے دوسرے لوگ جنہوں نے وہ زبان سیکھی ہے ان تک بھی ویسے ہی پہنچا ہے. تو یہ ہر زبان کے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ عربی کے ساتھ بھی ہیں کہ اہل عرب جیسے بولیں گے کسی لفظ کو یا اس کا جو مطلب لیں گے ہم نے اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کرنا ہے, کیونکہ ہم تو ان کی زبان سیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ قواعد تو بنائے گئے ہیں اور قواعد اپلائی ہوتے ہیں موسٹ آف دی کیسز میں, لیکن چند ایک ایکسیپشنز ہوتی ہیں آلویز. تو اس میں مد جائز میں یہ تھوڑی سی ایکسیپشنز ہیں, یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, لیکن یہ بہت کام ہے. زیادہ تر کیسز میں وہی رول اپلائی ہوگا جو ہم سیکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے 2 چیزیں کر لی تھی, مد واجب اور مد جائز. اب تیسری قسم جو مد فریقی کی ہے وہ ہے مد صلہ. ٹھیک ہے جی, یہ نام کسی نہ کسی لاجک کی بنیاد پہ دیے گئے ہیں, لیکن بہرحال یہ بیسیکلی ایک دوسرے سے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہیں تو بنیادی طور پر مادی اور سارے کے سارے 4 سے 5 حرکت تک لمبا کر کے ہی پڑھنے والے ہیں, لیکن یہ صورتحال ڈفرینٹ ہے, جو شرائط ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, تو اس لیے ان کا ڈفرینٹ نام رکھا گیا ہے. پہلے مد واجب, دوسری مد جائز, اب تیسری مد صلہ. صلہ ویسے تو کہتے ہیں ملانے کو, ٹھیک ہے. تو اب اس کی بنیاد پہ اس کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں کیا چیز ہے جی کہ پہلی بات کیا ہے کہ شرط مد یہاں پہ ہوگی یا تو واو اور یا, لیکن یہ تحریر میں نہ ہو بلکہ تلفظ میں ہو. اب تحریر اور تلفظ میں کیا فرق ہے؟ یعنی تحریر کا مطلب ہے کہ لکھے ہوئے نہ ہوں, لیکن تلفظ کا مطلب کہ ادائیگی میں ہوں. جب بولیں تو واو مد اور یا مد جیسی آواز آئے, لیکن لکھنے میں نہ ہوں. تو وہ کیسے ہوں گے؟ واو مد کا ہم نے پڑھا ہے بدل کیا ہوتا ہے, الٹا پیش, اور یا مد کا ہم نے کیا دیکھا ہے, بدل کھڑی زیر. تو یعنی کسی حرف کے اوپر الٹا پیش ہو یا کسی حرف کے نیچے کھڑی زیر ہو اور اس کے بعد حمزہ اصلی آ جائے تو مد کیا جائے گا, اس سے مد صلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نوٹ کر لیں کہ حمزہ اصلی سے مراد ایسا حمزہ ہے جو لکھنے میں آئے اور پڑھا بھی جائے. اس کے برعکس حمزہ وصلی ایسا حمزہ ہے جو لکھنے میں تو آئے لیکن پڑھنے میں نہ آئے. یہ چیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, حمزۃ الوصل اور حمزۃ الاصل. تو حمزۃ الاصل کی بات ہو رہی ہے, یعنی جو پڑھنے میں بھی آئے. کچھ حمزہ ہوتے ہیں نا جو وصلی ہوتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں پڑھتے وقت, لکھنے میں ہوتے ہیں لیکن جب ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے. تو اس صورت میں مد نہیں ہوگی. جب پہلے کلمہ میں واو کا بدل ہو, واو مد کا بدل ہو یعنی الٹا پیش ہو, یا مد کا بدل ہو یعنی کھڑی زیر ہو, اور اس کے بعد حمزہ اصلی آئے تو پھر ہوگا مد صلہ. اس کی مثالوں سے بھی آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا جی. یہ دیکھیے یہ مثال ہے نا آپ کے سامنے, یہ دیکھیے اندہو, اب ہا کے اوپر الٹا پیش ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا, یہ تلفظی واو مد ہے, یعنی دیکھنے میں واو مد نظر نہیں آ رہی لیکن الٹا پیش ہے نا تو وہ اس کا بدل ہے. اس کے بعد اگلے لفظ میں آپ دیکھیے شروع کہاں سے ہو رہا ہے, حمزہ سے. تو اب لہذا یہاں بھی لمبی والی مد ہوگی, اس کو ہم کہتے ہیں مد صلہ. تو یہ کیسے پڑھیں گے, اندہو الا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے ہم جو پیچھے قوانین پڑھ چکے ہیں نا ان کو بھی اپلائی کرنا ہے. جیسے اب عین کے بعد نون ساکن ہے تو یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا کیونکہ اس کے بعد دال ہے, دال حروف اخفا میں سے ہے, تو لہذا ہم اس کی آواز کو چھپائیں گے. اسی طرح جو الا, اب یہاں پہ ایک تو لام مشدد ہے تو اس کو زور دے کے پڑھیں گے, اس کے بعد الف مد آ رہی ہے آخر میں تو اس کی 2 حرکت بھی دینی ہے. تو ایک تو ہو گیا نا ابھی جو ہم نے مد صلہ پڑھا ہے اس کو ادا کرنا ہے, ہم نے 4 سے 5 حرکت لمبا کھینچنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نون ساکن ہے اس کا اخفا بھی کرنا ہے اور آخر میں جو الف مد ہے اس کو بھی 2 حرکت دینی ہے.
تو پورا کیسے پڑھیں گے؟ عندہو الا، ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک مثال اور دیکھ لیں اس کی، واو مد کا جو بدل ہے. اس میں دیکھیے پہلے والا حصہ تو اس میں آ رہا ہے یہ واو مد، یہ تو 2 حرکت والا ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو رسول ہو ہے نا، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، یہ کیا بن گیا؟ واو مد تلفظی. اور آگے اگلے کلمہ کے شروع میں آ رہا ہے حمزہ، حمزہ اصلی، یعنی یہ ادائیگی میں بھی آئے گا. تو اس صورت میں یہاں کیا بنا؟ مد صلہ. تو اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ، یعنی یہاں پہ ہم 2 حرکت دیں گے کیونکہ واو مد ہے، لیکن یہاں پہ 4 سے 6 حرکت پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ مد صلہ بن گیا. اب آپ یعنی یائے مد کا جو بدل ہے نا کھڑی زیر، اس کی مثالیں دیکھ لیجئے. یہ پہلی مثال دیکھیے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ بے ہی. اگر تو خالی اتنا لفظ ہو تو پھر تو بے ہی 2 حرکت دیں گے، لیکن اگلے لفظ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو وہ سبب مد بن گیا، اور پہلے والا کھڑی زیر شرط مد بن گئی، تو یہ مد صلہ بن گیا. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ بِهِ أَنجَيْنَا. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تو میں نے مد صلہ کو 4 سے 6 حرکت لمبا کیا، لیکن ساتھ ساتھ جہاں اور قواعد آ رہے تھے ان کو بھی ادا کیا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. ایک مثال اور دیکھ لیں اس کی. یہ بھی وہی ہے، بِهِ اسما. یہاں پہ مد صلہ بن گیا کیونکہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور اس کے بعد اگلا لفظ الف سے شروع ہو رہا ہے، یعنی حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. ایک آخری مثال دیکھ لیجئے. یہ کیا ہے جی؟ اس پہ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے لیکن یہ اکیلا ہے، بس یہ الف مد کا بدل ہے، تو 2 حرکت کھینچیں گے. اس کے بعد یہاں پہ آج کی بات جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہ کیا ہوا؟ یا مد تلفظی بن گیا. اس کے بعد ایمان جو ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو لہذا یہاں پہ مد صلہ بن گئی. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہازِہِ ایمانا. اب آپ دیکھیں اس میں ہا کے اوپر بھی مد بن رہی ہے، پھر یہ جو ہا ہے یہاں پہ مد صلہ بن گئی، پھر یہاں پہ جو یا ہے یہ مد اصلی بن گئی، یا مد. اور پھر میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو وہ بھی مد بن گئی 2 حرکت والی. اور پھر نون جو تنوین ہے یہ گرے گی اس وقف کی وجہ سے، تو یہ بھی الف مد بن گیا. تو اصل میں ایک ہی اس مثال کے اندر 5 مد ہیں. تو 5 میں سے 4 جو ہیں، پہلا اور آخری 3 وہ تو ہو گئے 2 حرکت والے، لیکن جو مد صلہ ہے اس کو ہم کم از کم 4 حرکت تک کھینچیں گے. تو میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، آپ غور کیجئے اس لفظ کو سامنے دیکھتے ہوئے. ہازِہِ ایمانا. ٹھیک ہے. 4 جگہ میں نے 2 حرکت دی ہے اور ایک جگہ 4 حرکت دی ہے. تو اس طرح سے اس کی مثالیں ہم نے دیکھ لی مد صلہ کی. اچھا، یہ اس میں مزید تفصیل کیا ہے جی کہ اگر شرط مد لفظی یعنی ہا الٹا پیش یا ہا کھڑی زیر کے بعد دوسرے کلمہ کی ابتدا میں حمزۃ الوصل آئے تو مد نہیں ہوگا. یہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں، یعنی مد اصلی ہونا ضروری ہے کہ وہ مد پڑھنے میں آ رہا ہو تو پھر مد صلہ بنے گی. لیکن اگر حمزۃ الوصل ہو یعنی ملانے والا، وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا تو پھر اس صورت میں یہ والا مد صلہ نہیں بنے گا، یعنی کیونکہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ وصل کی حالت میں گر جائے گی. اب اس کی مثال دیکھیے. یہ دیکھیے لہو ہے اور آگے ہے الملک، لیکن جب ہم ملا کے پڑھیں گے نا تو ہا جو ہے یہ لام کے ساتھ مل جائے گی. تو اس کو ہم یہ چونکہ الملک اس کا حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لہو الملک. اس کو ہم یہ نا مد صلہ نہیں بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ مد صلہ اس لیے نہیں بن رہی کہ یہاں پہ حمزۃ الوصل ہے دوسرے کلمہ کے شروع میں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ دیکھ لیجئے بے ہی ہے اور آگے اللہ ہوا ہے تو یہ پڑھا جائے گا بے اللہ، یعنی ہا کو ہم لمبا اس لیے نہیں کریں گے کہ آگے اللہ کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل، یہ ایکسیپشن ہے اس کی، یعنی اگر حمزۃ الوصل ہو تو پھر مد صلہ نہیں بنے گا. تو 3 چیزیں ہم نے پڑھ لیجیے. ایک مد واجب، پھر ہم نے پڑھی مد جائز، پھر ہم نے پڑھی مد صلہ. اب چوتھی قسم پہ آ جائیں جی. یہ کیا ہے؟ مد عارض. عارض کو آپ سمجھ لیں کہ جیسے عارضی ہوتی ہے نا چیز، ٹیمپوریری، تو یہ اس لیے اس کا نام مد عارض رکھا گیا. اس میں کیا ہوگا کہ شرط مد تو وہی ہوگی الف مد، واو مد، یا مد، ان تینوں میں سے کوئی ہوگی. ٹھیک ہے.
اس کے بعد کے حرف پر وقف کی وجہ سے سکون عارض ہو. ایک تو ہوتا ہے نا ویسے حرف ساکن ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر جزم ہے تو اب وہ ہم ساکن کر کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے, لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حرف کے اوپر حرکت کوئی ہوتی ہے زبر زیر پیش وغیرہ, لیکن اس کو ہم وہاں رکنے کی وجہ سے یعنی وقف کی وجہ سے ہم عارضی طور پر اس کو ساکن کر دیتے ہیں. یہ ابھی ویسے وقف والے قواعد ہم نے پڑھنے ہیں, وہ آخری لیسن ہمارا جو ہے نا وہ وقف کے بارے میں. فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ جب ہم کہیں کسی جگہ پہ رکتے ہیں نا, جب پڑھتے پڑھتے ظاہر مسلسل تو ہم پورا نہیں پڑھ سکتے نا, پورا ایک فرض کیا پیج پڑھنا ہے یا 2 پیج پڑھنے ہیں یا ایک پارہ پڑھنا ہے, تو ہم تھوڑی دیر کے بعد رکیں گے. عام طور پر آیت پر رکتے ہیں لیکن بعض اوقات آیت سے پہلے بھی رک جاتے ہیں بیچ میں. تو جب ہم رکتے ہیں تو جس لفظ پہ رکتے ہیں اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں چاہے اس پہ کوئی حرکت ہو. تو یہ والا جو سکون ہوتا ہے اس کا وہ عارضی ہوتا ہے. یہ تو اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر وقف کی وجہ سے سکون عارض ہو تو وہ سکون وقف کی وجہ سے عارضی طور پر آئے گا تو اس کو مد عارض کہتے ہیں. یعنی ایسا حرف پہلے یعنی شرط مد ہو, الف مد, واو مد, یا مد, ان تینوں میں سے کوئی ہو, تو اس کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے اگر عارضی طور پر ساکن ہو جائے تو پھر اس صورت میں مد عارض بنے گی, اور یہ بھی اسی طرح 4 سے 5 یا 6 حرکت تک لمبا کر کے ہم پڑھیں گے. یہ مثالیں دیکھیے اس کی جی. یہ دیکھیے یہ کیا ہے لفظ یومنونا. اب نون کے اوپر زبر ہے نا, لیکن اگر ہم یہاں رک جائیں گے تو پھر اس نون کی زبر کو گرا دیں گے تو پھر یہ بن جائے گا ایسے. اور اس کو کیسے پڑھیں گے یؤمنون. یعنی اگر ہم نون کی زبر کو پڑھ رہے ہیں تو پھر تو یہ پہلے والا واو ماد ہے اس کو 2 حرکت پڑھیں گے یؤمنونا. لیکن اگر ہم نون کی حرکت کو گرا دیں یا وقف کر رہے ہوں تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے یؤمنون, لمبا کر دیں گے. آپ نے قرآن رات کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا کہ وہ جب رکتے ہیں کسی آیت پہ یا بیچ میں اور اگر وہاں مد ہو رہی ہے تو اس کو پھر بہت لمبا کھینچتے ہیں. جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں نماز میں تو آپ کو یاد ہے آخری لفظ کیسے پڑھا جاتا ہے وَلَدَّالِّينَ. آخری جو یا مد ہے اس کو 2 حرکت نہیں دیتے بلکہ 4 سے 6 حرکت تک کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو اس کی وجہ وہی ہے وہاں مد عارض بن رہا تھا کیونکہ آخری والے نون کی حرکت گر جاتی ہے تو وہ مد عارض پیدا ہو جاتا ہے. یہ دوسری مثال دیکھ لیجئے, اس میں یا مد ہے الرحیم, یعنی ویسے تو یہاں 2 حرکت ہیں لیکن جب میم کو ساکن کریں گے رکنے کی وجہ سے تو ہم پڑھیں گے الرحیم. ٹھیک ہے, ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے. اب رحمان اس میں بھی میم کے اوپر کھڑا زبر ہے نا, یا الف ہے تو وہ الف مد بنتا ہے تو 2 حرکت اس کو بھی دیتے ہیں. لیکن الرحیم جب آخر میں آ رہا ہے تو یہاں اس کو ہم لمبا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو لمبا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مد عارض بنتے ہیں. تو اسی طرح یہ الباب, یہاں پہ جب با کو ساکن کریں گے تو یہاں پہ مد عارض بن جائے گا. بالمعروف میں یہ واو مد ہے لیکن جب فا کو ساکن کریں گے تو یہ بھی مد عارض بن جائے گا. اسی طرح یہ ینفقون سے ینفقون اور المفلحون سے المفلحون, تو یہ مد عارض بن گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 5ویں اور آخری قسم جو ہے نا جی مد فرعی کی, وہ ہے مد لازم. ٹھیک ہے جی, اس کا نام مد لازم ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب حرف مد یا حرف لین, اچھا حرف مد تو آپ جانتے ہیں الف مد, واو مد, یا مد. حرف لین ابھی ہم نے آگے والے لیسن میں پڑھنا ہے اس کی تفصیل, لیکن یہ کیا ہے کہ واو ساکن یا ساکن سے پہلے والے حرف پہ اگر زبر ہو تو وہ حرف لین ہے. بس مختصراً آپ فی الحال اتنا سمجھ لیں, لیکن اس کی تفصیل ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے. تو یعنی جب حرف مد یا حرف لین کے بعد سکون اصلی واقع ہو. اچھا, سکون اصلی سے کیا مراد ہوا کہ اس حرف کے اوپر ویسے ہی سکون یا جزم ہے, یعنی ہم اس کو وقف کی وجہ سے ساکن نہیں کر رہے بلکہ سکون اصلی ہو, تو ایسے موقع پر حرف مد اور حرف لین کو بڑھا کر پڑھنا لازم ہوتا ہے. یعنی حرف مد یا حرف لین کے بعد جب آنے والے حرف پہ
سکون اصلی ہو تو پھر وہ بھی مد لازم بن جاتی ہے اور اس کو 4 سے 6 حرکت تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کی مثالوں سے آپ کو مزید واضح ہوگا, اور اس میں مزید پھر کیٹیگریز ہیں. اچھا, یہ مد لازم جو ہے یہ کبھی کلمات میں واقع ہوتی ہے اور کبھی حروف میں. کلمہ اور حرف کا فرق تو آپ جانتے ہیں, یعنی الف با تا ثا یہ سارے حروف ہیں, لیکن جب انہی سے الفاظ بنتے ہیں تو انہی کو ہم کلمات کہتے ہیں. تو یعنی کلمات میں بھی ہوتا ہے مد لازم اور حروف میں بھی ہوتا ہے, اور اسی لیے اب ان کو مزید کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ 4 حصوں میں. ویسے تو مد لازم آخری قسم ہے مد فرعی کی 5ویں قسم, لیکن اس کے اندر پھر آگے مزید ہم نے 4 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. اس کا مقصد کو کمپلیکیٹ کرنا نہیں ہے. جنہوں نے یہ رول بنائے نا, انہوں نے ایکچولی ہم جیسے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے, تاکہ جب ہم سیکھنے لگیں پہلی دفعہ تو ان کو جتنے حصے مزید کر دیے جائیں گے تو سمجھنا آسان ہوگا کہ یہ والی صورتحال ہوگی تو ایسے ہوگا, یہ والی صورتحال ہوگی تو ایسے ہوگا. کیونکہ اگر ہم پورے قرآن میں جتنے بھی قسم کے مادے اگر ساروں کو ایک ہی نام دے دیں گے تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ وہ کہیں کوئی صورتحال ہوگی کہیں کوئی صورتحال ہوگی تو ہم کنفیوز ہوں گے. اس لیے ہر صورتحال کا ایک نام الگ رکھ کے اس کی مزید تفصیل بتا دی گئی ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. تو اب مد لازم ہم نے کیا دیکھا کہ اگر حرف مد یا حرف لین کے بعد والا حرف اصلی سکون والا ہو تو مد لازم بنے گی, اور مد لازم کلمہ میں بھی ہو سکتی ہے اور حرف میں بھی ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیے یہ جو آگے 4 قسمیں لکھی ہیں نا, پہلی 2 قسمیں ہیں کلمی, یعنی جب ایک ہی کلمہ میں ہوگی, اور دوسری ہیں حرفی. 2 بنیادی طور پر ڈویژنز ہو گئی کہ کلمی اور حرفی, مد لازم کلمی, مد لازم حرفی. اب ان کو مزید 2 حصے کیوں کیے گئے ہیں کہ یہ ایک مخفف ہے اور دوسری مسکل ہے. مخفف چیز کو کہتے ہیں جو ہلکی ہو, خفیف ہم کہتے ہیں نا, اور مسکل بھاری کو کہتے ہیں. یعنی جب ہلکی ہوگی تو مخفف کہیں گے اور بھاری ہوگی تو مسکل کہیں گے. تو یہ مد لازم کلمی میں بھی مخفف اور مسکل ہے, اور مد لازم حرفی میں بھی دونوں ہیں, مخفف بھی ہے مسکل بھی ہے. یہ الفاظ سے پریشان نہیں ہونا, یہ صرف پہچان کے لیے ان کے نام رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ویسے آسان ہے چیزیں. ابھی آپ دیکھیے ان کے نام الگ الگ کیوں رکھے گئے, بہت آسان ہے یہ. مثلا پہلے کی اگر ہم بات کریں کہ جی مد لازم کلمی مخفف اور مد لازم کلمی مسکل. مخفف کیسے ہے کہ جب کسی کلمہ میں, کلمہ کیوں, کیونکہ یہ ہم کلمی کی بات کر رہے ہیں, بعد میں ہم حرفی کی بات کریں گے. تو مد لازم کلمی میں مخفف کب ہوگا, جب کسی کلمہ کے الف مد کے بعد سکون عارضی واقع ہو تو مد لازم کرنا ہوگی. یعنی 3 یا 5 الف, یہ اب 3 یا 5 میں نے پہلے بھی کہا نا, کہیں آپ کو 2 الف لکھے ملیں گے, کہیں 2 سے 2.5 لکھا ملے گا. تو یہ مختلف کتابوں میں یہ اپنی اپنی رائے ہے سب ایکسپرٹس کی, لیکن آپ بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو عام مد ہے نا, مد اصلی, اس سے کم ڈبل آپ نے کھینچنا. جب یہ مد واجب ہو یا مد جائز ہو یا پھر مد لازم ہو, جتنی بھی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں نا مد فرعی کی, یہ ساری کی ساری مد اصلی سے کم از کم ڈبل آپ نے کھینچ کے پڑھنی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مد لازم کلمی مخفف, یعنی جب ایک حرف میں, ایک کلمہ میں ہو لیکن ساکن ہو, تو ساکن ہوگا اگلا حرف تو پھر ہم کہیں گے مخفف. جیسے یہ اس کی ایک ہی مثال ہے, یہ قرآن پاک میں آنا, یہ دیکھیے یہ پہلا ہے نا حمزہ عین کی شکل کا, اس کے بعد ہے الف, تو یہ الف مد بن گیا, تو یہ مد اصلی کی یعنی شرط بن گئی. اس کے بعد والا جو لام ہے وہ ہے ساکن. ٹھیک ہے, تو اب لہٰذا یہ بن گیا مد لازم کلمی. کلمی کیوں, کیونکہ یہ کلمہ ہے, حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور مخفف کیوں ہے, کیونکہ یہ لام ساکن ہے, مشدد نہیں ہے. تو یعنی جب مشدد ہوگا تو مسکل بن جائے گا, جب ساکن ہوگا تو مخفف بن جائے گا. بس اتنا فرق ہے, اس لیے مختلف نام دیے گئے ہیں. لیکن جب آپ پڑھنے لگیں گے قرآن پاک تو پھر یہ ہم اتنی زیادہ اس کے اوپر زور نہیں دیں گے, پھر آپ کو یہ آسان لگے گا. بس جب مد آئے گی آپ پہچان لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ مد لازم کلمی مخفف تو ہو گیا جب ساکن ہو مد کے بعد والا حرف, لیکن جب وہ مشدد ہو تو پھر اس کو کہیں گے مد لازم کلمی مسکل. دیکھیے جب کسی کلمہ میں الف مد یا واو مد, پہلے والے حصے میں صرف الف مد کی بات تھی مخفف میں,
مسکل میں الف مد یا واو مد کے بعد مشدد حرف ہو، مشدد سے مراد ہے جس کے اوپر شد کا نشان ہو، اور آخر میں سکون عارضی ہو، تو اس کو پھر ہم طویل کر کے پڑھیں گے. اس کی مثال دیکھیں گے تو اور واضح ہو جائے گا. یہ دیکھیے کافی ساری مثالیں ہیں اس کی. اب دیکھیے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ پہلا لفظ ہے نا، اس کے پہلے کاف ہے، اس کے اوپر زبر ہے، پھر الف ہے، تو کیا بن گیا الف مد. تو یہ شرط پیدا ہوگی، لیکن اس کے بعد جو فا ہے وہ مشدد ہے، ٹھیک ہے، اور مشدد کے بعد جو آگے تا ہے نا اس کو ہم عارضی طور پر ساکن کریں گے کیونکہ یہاں ہم رک رہے ہیں. تو اس طرح سے بن گیا مد لازم کلمی مسکل، ٹھیک ہے. یعنی جہاں شد کا نشان آئے گا اس کو مسکل کہہ دیں گے. مسکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھاری چیز جو، یعنی اس کے اوپر زور پڑے گا نا. مخفف یعنی ہم ہلکا پڑھیں گے، مد تو کریں گے لیکن آگے والے حرف کو ہلکا پڑھیں گے. یعنی جیسے پچھلی والی مثال تھی نا آل آنا، یعنی لام کو ہم نے ہلکا سا پڑھا ہے. اب یہاں دیکھیے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کافا، فا کو زور دے کے پڑھا ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، لہذا اس کو ہم نے مسکل کا نام دے دیا. اسی طرح اور مثال دیکھ لیجئے، یہ ہے جیسے یہ کیا ہے؟ الحاقہ، کاف کو زور دے کے پڑھا ہے، اور یہ صرف کاف کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے یہ مد لازم بنی ہے کیونکہ اس کے پہلے 2 حرکت والا مد ہے الف مد. اگر یہ کاف مشدد نہ ہوتا تو پھر ہم نے اس کو 2 حرکت دینی تھی، ٹھیک ہے. ایک مثال اور دیکھ لیں، یہ جیسے میں نے پہلے بھی سورہ فاتحہ کے آخری لفظ کی مثال دی تھی. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں 2 مد فرعی آئی ہیں. کیسے؟ اس کو اگر میں تھوڑا سا اور اسکرین پہ بڑا کروں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہو جائے گا. یہ دیکھیے، اب آپ اس کو دیکھیے. پہلے تو بات یہ ہے کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے اور دعات کے ساتھ وہ مل گیا، تو یہ تو ہم نے زور دے کے ادعا، ٹھیک ہے. اب دعات کے اوپر زبر ہے اور آگے ہے الف، تو بن گیا الف مد 2 حرکت والا. یہ بات ذرا توجہ سے سنیے، اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. دعات کے اوپر زبر ہے یہاں پہ اور اس کے بعد الف ہے، تو کیا بنا؟ الف مد 2 حرکت والا. اگر ہم یہاں تک بات کریں تو 2 حرکت والا الف مد ہم اس کو پڑھیں 2 حرکت دے دیں. لیکن وہ کیا رہا ہے کہ آگے والا جو لام آ رہا ہے وہ مشدد ہے، تو اس کی وجہ سے کیا بن گیا؟ اب یہ مد لازم کلمی مسکل. کلمہ کیوں؟ کیونکہ یہ کلمہ ہے، حرف نہیں ہے. اور مسکل کیوں ہے؟ کیونکہ لام مشدد ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ مد لازم کلمی مسکل. اب اگلی بات دیکھیے کہ یہ جو یا ساکن ہے اس سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے یہ والی، تو یہاں پہ یا مد بن گئی یعنی 2 حرکت. لیکن آگے جو نون ہے اس کا زبر ہم نے گرا دینا ہے کیونکہ یہاں ہم نے رکنا ہے. تو جب نون کی زبر گرا دیں گے رکنے کی وجہ سے عارضی طور پر، تو وہ بن جائے گا مد عارض جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے. اب مد عارض بھی طویل ہے اور مد لازم بھی طویل ہے، تو یہاں پہ 2 مد بنی، ایک یہاں پہ مد فرعی بنی اور دوسری یہاں پہ مد فرعی بنی. تو ایک ہی لفظ کے اندر 2 لمبی والی مد آ گئی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب لوگ پڑھتے ہیں اس کو، خود اگر نہیں بھی کسی کو پڑھنا آتا صحیح، تو آپ نے سنا ہوگا کہ کسی اچھے قاری کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اس کو کتنا طویل کھینچ کے پڑھتے ہیں دونوں جگہوں پہ. دونوں کو ایک تو بہت زیادہ کھینچنا ہے، دوسرا اس لام کی تشدید کی وجہ سے اس کو زور بھی دینا ہے، ٹھیک ہے. اس سے امید ہے کہ کافی حد تک بات واضح ہو گئی ہوگی. اچھا جی، اب ہم آگے چلیں مد لازم حرفی کی طرف. کلمی کی بات ہوگی، کلمی مخفف اور کلمی مشدد یعنی مسکل. اب آپ آ جائیے مد لازم حرفی مخفف اور مسکل کی طرف. پہلے مخفف کی بات کرتے ہیں. جو کلمات 3 حروف پر مشتمل ہو، کلمات ہو سکتے ہیں نا 2 حرف والا بھی ہو سکتا ہے، 3 والا بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر 3 حروف والا ہو کلمہ اور درمیان کا حرف مد ہو. حرف مد تو اب آپ کو پتہ ہے نا، الف مد، واو مد، یا مد، یہ 3 ہی ہیں حروف مد. تو اس صورت میں مد لازم حرفی مخفف کے طور پر طویل کر کے پڑھیں گے. مثلا دیکھیے، یہ ویسے تو یہ حروف ہیں، ہم عام طور پر ان کو
اس طرح سے نہیں لکھتے ہیں ہم، اس کو اسی طرح لکھتے ہیں کاف، لیکن جب پڑھتے ہیں تو اس کو ایکچولی یہ اس طرح کا لفظ ہے کاف الف اور فا، تو درمیان والا جو الف ہے وہ الف مد بن رہا ہے کیونکہ کاف کے اوپر زبر ہے، اور آخر میں فا ساکن ہے، تو اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ کاف، ٹھیک ہے، اس کو یعنی یہ مد لازم بن جائے گی، کیوں؟ کیونکہ درمیان والا حرف مد ہے اور آخر میں ساکن ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے قاف، اس کو پڑھیں گے صاد، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نون۔ عام طور پر ہم اس کو کاف صاد نون کہہ سکتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک میں یہ ایک حرف کے طور پر آئیں گے تو پھر ہم نے اس طریقے سے مد لازم کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے سین، ہم پڑھتے ہیں نا یاسین، یا کو لمبا نہیں کرتے کیونکہ اس کے اوپر خالی کھڑی زبر ہے تو 2 حرکت دیتے ہیں، لیکن سین کو لمبا پڑھتے ہیں۔ سورہ یاسین جب سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں نا یاسین، ایسے سین کو لمبا کرتے ہیں نا، تو یہ وہی ہے۔ پھر یہ دیکھیے لام بھی ایسے اور میم بھی ایسے، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیے مسکل کی طرف، یہ آخری قسم ہے اس کی، مد لازم حرفی مسکل۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ کو میں نے بتایا نا کہ مخفف کا مطلب ہے جزم کے ساتھ، یعنی وقف کے یعنی سکون کے ساتھ، اور مسکل کا تعلق ہے تشدید کے ساتھ، شد کے ساتھ۔ اب جب دیکھیے کہ جب حروف مد کے بعد سکون کی بجائے تشدید ہو تو مد لازم حرفی مسکل ہوگا۔ اس میں قرآن پاک میں آپ نے وہ جن کو ہم کہتے ہیں نا حروف کے ساتھ بہت سی صورتیں ہیں جو ان سے شروع ہوتی ہیں حروف سے، حروف مقطعات کہتے ہیں ہم جن کو۔ تو یہ جیسے یہ مثال ہے، سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے نا یہاں سے، تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ الف، الف کو تو نارمل پڑھیں گے، لیکن لام اور میم کو کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم، لام کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے اور میم کو بھی، اور بہت زیادہ، یعنی یہ مد فرعی ہے، یعنی کم از کم 4 حرکت لام کو بھی کھینچنا ہے اور میم کو بھی۔ پھر دیکھیے یہ آگے والی مثال، الف لام صاد، یعنی جہاں پہ آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے نا اس کو مسکل پڑھنا ہے، اور جس پہ تشدید نہیں ہے وہ مخفف پڑھا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ والا دیکھیے، اب اس میں تو کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ ہوگی 2 حرکت، سین کے اوپر جو ہے سین کے بعد میم کے اوپر آ رہی ہے تشدید، تو اس کو ہم تشدید کے ساتھ زور دے کے پڑھیں گے، اور میم کو پھر خالی مخفف کے طور پر پڑھیں گے۔ اب دیکھیے میں کیسے پڑھتا ہوں اس کو، تو سین میم، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آگے دیکھتے ہیں کوئی اور مثال اس کی ہے اگر نہیں، بس یہ ہمارا لیسن ہمارا پورا ہو گیا۔ اس میں تھوڑا سا طویل ہے اس لیے سے کہ اس میں ٹاپک زیادہ ہیں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ہیں سارے، اس میں الگ الگ سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اور جب ہم ان کو ملا کے پڑھیں گے قرآن پاک پہ اپلائی کریں گے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا۔ وقتی طور پہ اگر فرض کیا کسی ایک چیز کی بہت زیادہ 100% سمجھ نہ بھی آئے تو اس سے گھبرانے والی بات نہیں ہے، اس پہ کوشش کریں سمجھنے کی، لیکن جب ہم ابھی کچھ کلاسوں کے بعد اس کی پریکٹس شروع کریں گے، قرآن پاک کو کھولیں گے تو آپ کو جو کمی بیشی ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ ہم بار بار ان چیزوں کا ذکر کریں گے، جب بھی کوئی قاعدہ آئے گا تو ہم اس کو دہرائیں گے اور پھر اس کو اپلائی کریں گے، تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہمارے قابو میں آ جائیں گی۔ تو آج ہم نے مد فرعی پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ہم نے مد واجب پڑھا جس میں کیا شرط تھی؟ شرط مد الف واو مد یا مد میں سے کوئی ہو، اور اس کے بعد سبب مد ہو، عین کی شکل کا حمزہ ہو، اور ایک ہی کلمہ میں ہو تو مد واجب بنے گی۔ جب یہ چیزیں 2 کلمات میں ہوں گی، یعنی شرط مد ایک کلمہ کے آخر میں اور سبب مد دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو پھر مد جائز بن جائے گی۔ اس کے بعد مد صلہ کیا ہے کہ اگر واو اور یا جو ہے وہ تحریری نہ ہو بلکہ تلفظی ہو، یعنی کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، اور پھر آگے حمزہ آئے تو اس صورت میں مد صلہ کہلائے گی۔ اور اگر ہم جو مد ہو یعنی الف مد واو مد یا مد وغیرہ، اور اس کے بعد والا حرف ساکن کریں ہم وقف کی وجہ سے یعنی عارضی طور پر،
تو وہاں پہ بھی پھر ہم لمبا کریں گے مد، اور اس کو کہتے ہیں مد عارض. اور پھر مد لازم آخری جو اس کی 5ویں قسم ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ مد لازم کلمی بھی ہوتی ہے اور مد لازم حرفی بھی ہوتی ہے، اور پھر اس میں مخفف بھی ہے اور مسکل بھی ہے، جس کی تفصیل ابھی ہم نے چند منٹ پہلے پڑھی. تو امید ہے کہ مثالوں کی مدد سے چونکہ ساری بات واضح کی گئی ہے، تو مجھے کافی قوی امید ہے کہ آپ لوگوں کو سارے آج کے موضوعات سمجھ آ گئے ہوں گے. لیکن اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. آپ ہاتھ کھڑا کریں اور سوال کر لیں، چاہیں تو لکھ کے کر لیں، تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں. اور آج کے بعد ہماری صرف 2 کلاسز رہ گئی ہیں لیسنز کے حساب سے، یعنی ہم نے تقریباً سمجھ لیں 85-90% کورس کور کر لیا ہے. بس 10-15% رہ گئے، یعنی 2 لیسن اور رہ گئے. ایک یہ حروف کا سلسلہ جو چل رہا ہے، اس سے متعلق کچھ خاص حروف ہوتے ہیں، ان کے سیٹس ہیں، وہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اور اس کے بعد وقف والا لیسن رہ جائے گا. تو یعنی 2 لیسن ہمارے اور ہیں، اس کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ یہ کورس مکمل ہو جائے گا. جی جمالی صاحب، آپ کا کوئی سوال ہے؟ بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی سر، میں نے یہ گزارش کرنی تھی کہ جو پی ڈی ایف ہے نا، یہ اپنا پیج نمبر 81 پہ مد لازم کلمی مخفف. جی اچھا، اس میں تھا جب کسی کلمے میں الف مدہ کے بعد سکون عارضی واقع ہو. تو یہ ہم نے کارڈ کے اصلی لکھا ہوا ہے. ہاں، تو نہیں یہ صحیح آپ نے اچھا کیا یاد دلا دیا. وہ میں بولتے ہوئے روانی میں مجھے یاد نہیں رہا، یہ جو مد عارضی لکھا ہوا نا، یہ اصل میں مد سکون جو ہے، یہ سکون اصلی ہے. جی جی. اور یہ دوسرے میں بھی اسی طرح ہی ہے، مد لازم کلمی مستقل میں بھی. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ بھی یہ مد سکون اصلی ہے، اصلی واقع. جی جی. یہ اگر آپ غور کریں نا، تو اوپر ہم نے جب بات سٹارٹ کی تھی تو ہم نے یہاں بڑا واضح بات کی تھی کہ سکون اصلی ہو. تو یہ تو یعنی بنیادی شرط ہے. یعنی مد اصلی، سکون اصلی اور سکون عارضی میں فرق کیا ہے؟ بڑا واضح اور آسان فرق ہے کہ سکون اصلی وہ ہے جو اس کا ویسے ہی جزم ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور جیسے فرض کیا میں کہوں کہ جی جیسے میرا نام ہے فرض کیا، اس کو آپ دیکھ لیں. اب یہ ہے افتخار. ٹھیک ہے. اگر ویسے ہم کہیں تو آخر میں را کے اوپر پیش آئے گا. اب یہ جو فا کے اوپر ہے نا جزم، افتخار، یہ تو ہے اصلی، کیونکہ اس کو آپ زبر یا زیر یا پیش میں نہیں بدلیں گے. یہ اس کا سکون اصلی ہی ہے، اور یہ ایسے ہی پڑھا جائے گا افتخار. اب آخر میں جو را ہے نا، اس کو ہم نے ساکن کیا ہے رکنے کی وجہ سے. تو یہ ہے سکون عارضی اور یہ ہے سکون اصلی. ٹھیک ہے. امید ہے کہ واضح ہو گیا ہوگا. تو یہ اچھا کیا صاحب، آپ کا شکریہ. نہیں سر، آپ کی بتائی ہوئی چیزیں میرے پاس کٹا ہوا تھا، اصلی لکھا ہوا تھا، میں اس وجہ سے آپ کو. ٹھیک ہو گیا. بس وہ ہمارے جو نوٹس ہیں نا، ایکچولی یہ چونکہ میرے پاس وہ ہے نہیں اس کا نالج، اس کو اپ ڈیٹ کرنے کا، تو وہ ہمارے جو ساتھی تھے جنہوں نے یہ بنائے تھے نوٹس اور جنہوں نے یہ اس پہ محنت کی تھی ساری، وہ اب یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.